وہاں پر صرف بچے تھے تو صرف حضرت زین العابدین بچے تھے اور باقی عورتیں بچی تھیں. عورتوں میں آپ کی بہنیں بچی تھیں, آپ کی بیویاں بچی تھیں, حضرت امام حسن کی بیوی بچی تھی, جتنی بھی اہل بیت کی عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری بچی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا, نہیں, حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد میں ان کے خیمے میں آگ لگائی گئی تھی. حضرت سکینہ حضرت امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی شمر نے ان کو مارا بھی تھا, تھپڑ بھی مارے تھے, یہ بھی تاریخ میں آتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی چادریں چھین لی گئی تھیں, ان کو بے پردہ کر کے ان کو زنجیروں میں پہنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تھا ملک شام میں. آپ سوچیں ذرا, کربلا عراق میں پڑتا ہے, کربلا عراق میں ہے, اور یزید جہاں رہتا تھا, یزید کی جو دارالحکومت تھی, جو راجدھانی تھی, وہ شام میں تھی. آپ جب دیکھیں گے آج بھی وہاں کا ڈسٹینس دیکھیں گے, وہاں کی دوری طے کریں گے, آپ دیکھیں کتنی زیادہ دوری ہے. وہاں سے ان کو پیدل لے جایا گیا تھا. اہل بیت کی عورتوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کو عراق سے لے کر, یعنی کربلا کے میدان سے لے کر ملک شام تک پیدل لے جایا گیا تھا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اس طرح سے یہ وہاں پر پہنچے تھے. یزید کا ظلم صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے, یہ یزید کی حکومت کا پہلا سال تھا. پہلے سال میں اس نے اہل بیت پر ظلم کیا. جو کہتے ہیں نا کہ یزید کی غلطی نہیں تھی, یزید نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, یزید نے مارنے کا حکم نہیں دیا, تو انہیں اس بات کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یزید کے پہلے سال کی جو حکومت تھی, حکومت کا جو پہلا سال تھا, اس کی جو اس نے ظلم کیا وہ اہل بیت پر ظلم کیا. اہل بیت کو شہید کیا, حضرت امام حسین کو شہید کیا, آپ کے آل و اولاد کو شہید کیا. اب یزید کی حکومت کا جب دوسرا سال چالو ہوا تھا, اس نے دوسرے سال مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا. یزید کی فوجیں حضرت عبداللہ بن زبیر, ظاہر سی بات ہے جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی کے بیٹے حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے تھے, یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر. تو یہ دو لوگ تھے جو بچے ہوئے تھے جن سے یزید بیعت کروانا چاہتا تھا. ان لوگوں نے بیعت کرنے سے دونوں لوگوں نے ہی انکار کر دیا تھا. لیکن حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں چلے گئے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے کہ میں مکہ میں جا کر وہاں سے یزید کی مخالفت کروں گا. تو اب ظاہر سی بات ہے جب اہل بیت کا حضرت امام حسین شہید ہو گئے, یہ خبر جب حضرت عبداللہ بن زبیر تک پہنچی تو انہوں نے وہاں پر بغاوت شروع کی تھی. اس کے بعد اس کے خلاف, یزید کے خلاف لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں. یزید کے خلاف کھل کر صحابہ کرام, جو وہاں پر صحابہ کرام بچے ہوئے تھے, سارے کے سارے صحابہ تابعین اس کے خلاف ہو گئے. اب یزید نے کیا یہ کہ مدینہ منورہ پر دوسرے سال میں حملہ کر دیا. مدینہ منورہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں 3 دنوں تک اذان نہیں ہوئی تھی, نماز نہیں ہوئی تھی. ان 3 دنوں میں یزیدی فوج نے مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑے باندھے تھے, مدینہ منورہ کی عورتوں پر زنا کیا تھا. وہاں پر جو گورنر بنا کر بھیجا گیا, گورنر بنایا تھا, جس کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا, اس نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ یہاں پر مدینے میں زنا اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا تھا. اب سوچے ذرا, یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال تھا, اور جب یزید کی حکومت کا تیسرا سال پہنچا تھا تو تیسرے سال میں یزید نے وہ کام کیا جو کوئی بھی مسلمان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تیسرے سال میں یزید نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا. پہلے سال اہل بیت پر حملہ, دوسرے سال مدینہ منورہ پر حملہ کیا, تیسرے سال مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ غلاف کعبہ کو بھی جلا دیا گیا تھا. جو پہلے کے زمانے میں آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا, سنا ہوگا, پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں وہ گولوں کا استعمال کیا جاتا تھا. جو پتھر کے گولے ہوتے تھے ان کا استعمال کیا جاتا تھا اور تیروں سے آگ لگائی جاتی تھی. تو اس کے ذریعے سے یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ میں کعبے پر حملہ کیا تھا اور کعبے کا غلاف کو آگ لگائی تھی. اس طرح سے یزید کی حکومت 3 سال رہی اور 3 سال اس نے یہ ظلم و بربریت کی. اور اسی سال جس وقت یہ اس نے وہاں پر حملہ کیا تھا اسی سال یزید کی موت ہو گئی. یزید کو ایک بیماری ہو گئی تھی جس کی بددعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس بیماری سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کی فوج ابھی بھی مکہ مکرمہ میں تھی جب یہ خبر پہنچی. اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے تمام یزیدیوں کو وہاں سے کھدیڑ دیا تھا, اور پھر اس کے